سورہ یاسین 22واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے العزیز غالب کی طرف سے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا صحیح معنی مفسرین نے جو لکھا اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے قرآن کی قسم کھائی، اور سورۃ پاک کا مضمون قرآن کریم کی صداقت سے شروع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا حکمت والے قرآن کی قسم ہے، مطلب یہ ہے قرآن کی قسم کھانے سے کہ اللہ کے قرآن کا منشور اور دستور اور پروگرام قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں، اور اس قرآن کی ہر بات مبنی بر حکمت ہے۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا اللہ نے قسم کھا کر کہ آپ میرا پاک پیغمبر رسولوں میں سے ہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور حقیقت میں یہ آیت مبارکہ رد ہے مشرکین کا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ تو بشر اور انسان نبی بن کر آ گئے، اور ہم نے نہیں سنا کہ کوئی انسان نبی ہوتا ہے، ہم تو تب مانیں گے جب نبی فرشتہ بن کر آئے۔ اور کبھی کہتے یہ کیسا نبی ہے، اس نبی کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اور نبی تو امیر ہونا چاہیے، نبی وہ ہو جس کے پاس مال و دولت ہونی چاہیے، ان کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، مہینہ مہینہ فقر و فاقہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بھلا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ بھلا جس کے پاس مال نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ مشرکین یوں طرح طرح کے اعتراضات کرتے، اور کبھی کہتے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، ہم نے نہیں سنا کہ نبی ایسا ہوتا۔
تو یہ طرح طرح کے شکوک و شبہات اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت پر کرتے تھے۔ اللہ کریم نے قسم کھا کر فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، میں رب کہتا ہوں انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور اللہ کریم نے قسم کھا کر فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا میرا نبی علی صراط مستقیم، آپ کا جو راستہ ہے، آپ جس راستے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرا نبی آپ خود بھی سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی بھی کرنے والے ہیں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے العزیز الرحیم، اس رب کریم کی طرف سے جو غالب بھی ہے بڑا مہربان بھی ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر آپ بھی سچے، آپ کا راستہ بھی سچا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ فرما رہا ہوں سچی ہے، اس لیے کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتاری ہوئی ہے رب کریم کی طرف سے۔ جیسے کہ بعض مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک جو قرآن لے کر آ رہے ہیں اور ایک لوہے والا بندہ کام کرتا تھا لوہے کا، تو لوگ کہتے تھے اللہ کے پاک پیغمبر ان کے پاس جا کر تشریف رکھا کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے معاذ اللہ وہ بنا کر دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، میں رب کہہ رہا ہوں تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے میری طرف سے، تو بھی سچا میرا پاک پیغمبر، تیرا راستہ بھی سچا، تیری اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی ہے۔ اور آگے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں۔ اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا، اے میرا پاک پیغمبر آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں قَوْمًا مَّا أُنذِرَ اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے آباؤہم ان کے آباء و اجداد، فَهُمْ غَافِلُونَ بس وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس قرآن کریم کے ذریعے میرا نبی آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ مراد اس سے بنی اسماعیل ہے، اور بنی اسماعیل کے اندر 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان مکے والوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اسلام سے پہلے تقریباً 2000 سال تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ 1500 سال سے زیادہ عرصے تک یہ جو بنو اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو اولاد تھی، ان کی آگے نسل جو آگے چلتی رہی، یہ تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے ان کے درمیان، اور 1500 سال سے زیادہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ لوگوں کے عقائد نظریات ٹھیک تھے، شرک وغیرہ نہیں تھا۔ تقریباً 1500 سال سے زیادہ عرصہ لوگ ٹھیک تھے، دین ابراہیمی پر تھے، اور حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 400 سال پہلے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے 400 سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے آتے ہیں قصی ابن کلاب، ان کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور ایک بدبخت آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی، یہ کہیں بیرون ملک گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ مورتیوں کی لوگ جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی وہاں سے مورتیاں دیکھی اور یہ اپنے لیے اس نے پسند کی اور ان کو اپنے ساتھ لے آیا عرب کے اندر۔ یہاں لا کر اس نے ان کی نظر و نیاز اور منت منوت شروع کر دی ان مورتیوں کی، اور اس نے عبادت شروع کر دی ان کی۔ تو سب سے پہلے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز میں جانور بھی اسی بدبخت آدمی نے، عمر بن لحی نے عرب میں شرک کی ابتدا اسی بندے نے کی ہے، اور اس نے جانور بھی پہلا ذبح اس مورتیوں کے نام پر کیا۔ تو اگلی نسلوں نے، پہلے تو کامی تھے جیسا کہ رواج ہوتا ہے، کام شروع ہوتا ہے ابتداءً لوگ کم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان جیسے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی ان مورتیوں کی نظر و نیاز اور منت منوت شروع کر دی اور جانور بھی ذبح کرنے شروع کر دیے، اور یوں عرب کے اندر شرک جو ہے وہ شروع ہونے لگا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 400 سال پیدائش سے پہلے یہ شرک کی ابتدا عرب کے اندر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس عرب کے اندر یعنی مکے کے اندر کوئی بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھی یہ 1500 سال سے زائد عرصے تک یہ لوگ، ان لوگوں کے نظریات ٹھیک تھے اور یہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلا شرک لانے والا عمر بن لحی بدبخت آدمی تھا۔ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ اے میرا نبی، یہ قرآن میں نے تیری طرف نازل کیا، آپ اس قرآن کریم کے ذریعے اس قوم کو ڈرائیں کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، یعنی کوئی نبی آیا نہیں ان کے پاس اور انہیں ڈرایا نہیں گیا، اور جب کفر اور شرک انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ کریم نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی دھرتی پہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو قرآن کا مقصد بیان کیا، قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا، فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غافل تھے۔ مراد اس سے بنی اسماعیل ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، پس تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کے اکثر لوگوں پر، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی عرب کی اکثریت ایسی ہے، فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کے اکثر لوگ ایمان آپ پر نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ان کی استہزاء اور مذاق سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، میری توحید کا پیغام لوگوں کو سنا دیجئے، مانے تو مانے، نہیں مانتے تو نقصان اپنا ہے۔ آپ کا کام ہے میرا پیغام پہنچا دینا، منوانا میرا پاک پیغمبر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ کریم جو کمی کوتاہی ہوئی معاف اور درگزر فرما۔ اللہ کریم جتنے حاضرین مجلس ہمارے درس کے شرکاء اللہ شریک، اللہ سب کو تمام کو یا اللہ کریم صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ مرتے دم تک قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اس قرآن کو بھی ہم سب کا سفارشی بنا۔ اللہ کریم حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔